عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھرانہ یقین جانیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز گھرانہ ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، جن کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہیں، اور جن کے بارے میں خود میرے آقا نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اتنی ساری فضیلتیں ان کے پاس ہیں، لیکن مدینے میں ایک وقت ایسا آیا کہ قحط آ گیا، بارش نہیں آ رہی تھی، لوگ سوکھا پڑ گیا تو پریشان ہو گئے، سب امیر المومنین کے پاس آئے۔ جانتے ہو امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات سے نوازا، وہ زاہد بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بھی ہیں، سب ہیں۔ دعا کے لیے خود ہاتھ اٹھا دیتے نہیں، بلکہ سارے لوگوں کو میدان میں جمع کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے بلایا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور بیچ میدان میں آ کر کے حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا اور عرض کیا، اے اللہ تیرے نبی کے رشتہ دار کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، میں بارش تجھ سے مانگتا ہوں، تو میری بات کو رد نہ فرما۔ مدینے والے روایت بیان کرتے ہیں حضرت عمر نے ابھی ہاتھ چھوڑا بھی نہیں تھا کہ مدینے میں بارش شروع ہو چکی تھی۔ اہل بیت کے وسیلے سے دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھرانہ، آج بھی جو سادات ہیں ان کا احترام کیا جائے، ان کا ادب کیا جائے، عام لوگوں کی طرح ان کے ساتھ برتاؤ نہ کریں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے نسبتوں کا خیال ضرور رکھا جائے۔ جانتے ہیں کتنی بڑی وعید بھی آئی ہے جو ان کے ساتھ برا کرتا ہے۔ ایک خاتون، بڑی کتابوں میں لکھا ہوا، ایک خاتون جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھیں، وہ بڑی پریشان ہو گئیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بچوں کو لے کر کے، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، ایک شہر میں آئیں۔ شہر میں ایک بہت بڑے رئیس تھے، وہ مسلمان، اس کے گھر آئی، اس سے کہا کہ میں نے اپنی بچیوں کو مسجد میں ٹھہرایا ہے، اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں، میں حضور کی آل میں سے ہوں، میری کچھ مدد کر دو میری بچیوں کے لیے۔ اس رئیس زادے نے، اس امیر زادے نے کہا اچھا اب مانگنے کا طریقہ ایسا بھی آ گیا، تم اگر آل رسول ہو تو کوئی ثبوت دے دو، کوئی پروف دے دو، تم حضور کی آل میں سے کہتی ہو، اپنے آپ کو کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وہ خاتون وہاں سے چلی گئی، اس کے پاس سے مدد کی کوئی امید نہیں تھی تو چلی گئی۔ اسی وقت وہ شام میں گزر رہی تھی، بھوک کی شدت تھی، ایک ایسے بوڑھے شخص کو دیکھا جس کے ارد گرد بہت سارے لوگ جمع تھے، پوچھا کون ہے؟ کہا یہ شہر کا ایک مجوسی ہے، آگ کا پجاری ہے، لیکن لوگوں کو دیتا بہت ہے، بانٹتا رہتا ہے۔ یہ خاتون وہاں گئی اور اس سے کہا، اپنا معاملہ بھی بتایا کہ میں حالات کی ماری ہوئی ہوں، پریشان ہوں، میری بچیاں مسجد میں ہیں اور میرا گھر سب ختم ہو چکا ہے۔ تو اس مجوسی شخص نے اتنا سنا تو فوراً اپنے گھر سے عورتوں کو بلوا کر کے کہا، جاؤ اس خاتون کی بچیاں جو مسجد میں ٹھہری ہیں عزت سے انہیں لے آؤ، اپنے گھر میں مہمان بناؤ، اور یہ خاتون کہتی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے، ان کی عزت ہونی چاہیے۔ وہ تھا مسلمان نہیں تھا، عزت کیا، گھر میں ٹھہرایا، اور خاتون کو اپنے گھر مہمان بنایا، ان کی خاطر تواضع کی۔ اب سنیں، رات ہو گئی، رات کے وقت یہ جو رئیس زادہ تھا، امیر زادہ تھا جو مسلمان تھا، اس نے خواب میں دیکھا قیامت کا منظر قائم ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، اور اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تو یہ رئیس زادہ فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ آقا میری شفاعت فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں شفاعت کی جائے؟ کہا کہ آقا میں آپ کا امتی ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ میرے امتی ہونے کا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وہاں کیا پیش کرتا؟ پروف پوچھنے والے، دلیلیں پوچھنے والے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو وہ لاجواب ہوا اور رونے لگا کہ آقا مجھ سے آپ اعراض نہ فرمائیں، مجھ سے آپ ناراض نہ ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میری ایک شہزادی تیرے گھر آئی تھی، تو نے اس سے اس کے نسب کا ثبوت پوچھا تھا، اس کی مدد نہیں کیا تھا۔ اتنا
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں بیان کر رہے تھے کہ اس کی آنکھ کھل گئی، دھاڑے مار کر کے رونے لگا۔ اچھا ایک چیز یہ بھی اس نے دیکھا اسی خواب میں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے جنت کی طرف دکھا رہے ہیں، اس مجوسی آدمی کے نام پر جنت میں ایک محل تیار ہے جس کے گھر وہ عورت ٹھہری ہوئی ہے، مجوسی آگ کا پجاری ہے لیکن اس کے نام پر جنت میں ایک محل ہے۔ تو یہ بیدار ہوا، بہت پریشان ہوا، اپنے مصاحبین کو بلایا، اپنے چاہنے والوں کو، اور کہا کہ یہ خاتون آئی تھی فلاں فلاں کہاں ٹھہری ہے، کیا یہ مجوسی اپنے گھر لے گیا ہے؟ سبوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا ہاں اس مجوسی کے گھر ٹھہری۔ یہ دوڑا ہوا وہاں پہنچا، گیا اور اس مجوسی سے کہا کل رات جو خاتون تمہارے گھر آئی ہے برائے مہربانی اسے ہمارے گھر بھیج دو، وہ ہمارے مذہب سے ہے، ہمارے دین سے ہے، ہم اسے مہمان بنائیں گے۔ اس مجوسی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس رئیس زادے نے کہا 1000 درہم میں تجھے تحفے میں دیتا ہوں، قبول کر لے۔ اس مجوسی نے کہا اس کا 10 گنا بھی دو تو میں اس مہمان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس مجوسی نے اتنا اصرار کیا تو یہ پوچھنے لگا آخر اس عورت میں کیا ہے؟ کہا جو تو خواب دیکھ کر آیا ہے وہ سچ خواب دیکھ کے آیا ہے۔ کل جب وہ خاتون ہمارے گھر آئی، ہم رات کے وقت سوئے تھے، خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھے اور میرے پورے گھر والوں کو میرے آقا نے خود کلمہ پڑھایا۔ ہم اب مجوسی نہیں ہیں، ہم اہل ایمان میں سے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آل میں سے ان کی ایک شہزادی کی عزت پر اتنا بڑا انعام دیا کہ ہمیں دائرہ ایمان میں لایا، اور پھر میرے آقا نے اشارہ کر کے بتایا کہ اے فلاں کل تو اٹھے گا تو جنت میں مولا تیرے لیے فلاں محل تیار رکھے گا۔ میرے آقا کی یہ بشارت میں نے سنی اور تجھے پھٹکارتے ہوئے بھی میں نے خواب میں سنا، تو نے جو دیکھا وہ سچ دیکھا ہے۔ عزیزان گرامی وقار وہ روتے گڑ گڑاتے واپس چلا آیا۔ زندگی کی کوئی اگر کمائی تھی تو اس نے سوچا کہ سب لگا کر کے حاصل کر لوں، مگر اہل بیت کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے ساری اس کی کمائی، ساری عبادتیں ایک طرف رہ گئی اور آگ کا پجاری بازی لے گیا صرف اہل بیت کی عزت اور احترام کرنے کی وجہ سے۔ آج میں اس واقعے سے اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اہل بیت میں سے جو کوئی بھی ہوں وہ اگر خستہ حال نظر آتے ہیں، اگر پٹے پرانے کپڑوں میں ہیں، وہ حالات اور گردش حالات کے پیش نظر ان کی کمائی اور ان کے فلاں چیزوں پر اگر کوئی اثر پڑ بھی گیا ہو تو میرے عزیزو ہرگز یہ مت سمجھنا کہ یہ بکھرے ہوئے لوگ ہیں، ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، نہیں، بلکہ رسول اللہ سے اگر ان کا رشتہ ہے تو وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ وہ چاہے جس کونے میں بیٹھے ہوں، یہ ضروری نہیں کہ سید ہو تو بہت اعلیٰ قسم کے محل میں رہتا ہو، بہت اعلیٰ قسم کے لباس پہنتا ہو، بہت اعلیٰ قسم کی گاڑیوں میں چلتا ہو، ضروری نہیں۔ کبھی سید زیادہ غریب بھی ہو سکتا ہے، وہ فقر و فاقہ کو پسند کرنے والا سید زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا جائے کہ سید زادوں کا احترام ملحوظ نظر رہے، ورنہ ہمارا یہ کمایا ہوا عبادتوں کا خزانہ بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ اب آئیں، یہ تو بعد میں آنے والے اہل بیت کے احترام اور عزت کی باتیں ہیں، ان کے متعلق یہ واقعات ہیں، لیکن خود رسول پاک کے جو شہزادے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی پرورش خود کی ہے، جن کے بوسے خود میرے آقا نے لیے، وہ حسن مجتبیٰ اور حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی کتنی عزت اور ان کا کتنا احترام ہونا چاہیے۔